عمل جو ہمیں گناہوں سے روک دے، جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ایک ایسا کام جس کو کرنے کے بعد ہم گناہوں سے رک جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں 21 پارے میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو گناہ کے کاموں سے، بیکار کاموں سے، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ لفظ نماز ایک بڑی گالی ہے اس دور میں مسلمانوں کے لیے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا ہر اس شخص کو جو دائرہ اسلام میں آتے ہو، عقل آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، اس کے دماغ میں اسلام کے بعد نماز کے تمام ارکان، نماز کے تمام مسائل، نماز کے تمام معاملات اس کے ذہن میں اس طریقے سے ازبر ہوں کہ کوئی دوسری چیز اس کے دماغ میں اس طریقے سے محفوظ نہ ہو۔ لیکن آج نماز اتنا اہم اور اتنا ضروری معاملہ ہونے کے بعد بھی ایک اس شخص کو جو 5 وقت نمازی ہے اسے رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، جس کی نمازیں لمبے ٹائم سے چل رہی ہیں۔ اتنی بڑی غفلت، اور اگر نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا کا ترجمہ اور معاملہ مفہوم نہیں آ رہا ہے، اور اگر نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو انسان کو اس چیز تک کا احساس نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز مجھے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان یہ مدعا ایسا نہیں تھا کہ اس کو بتایا جائے، یہ معاملہ ایسا تھا ہر ایک انسان کے دل میں پہلی فرصت میں یہ طلب ہو کہ وہ اس کے معاملات کو سیکھ اور سمجھ لے، اور ہر مسلمان کو نماز کے تمام مسائل سے واقفیت ہو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اسی چیز کو ہر ایک خطیب، ہر ایک مقرر، ہر ایک شخص جو اسلام کے بارے میں سیکھ دینا چاہے، اسلام کے معاملات کو لوگوں کے لیے بتانا چاہے، وہ پہلی بار یہ کوشش کرتا ہے اور پہلی فرصت میں یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جائے، کیونکہ نماز کو لے کر کے مسلمان ابھی سو رہا ہے، اور نماز کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صرف یوں ہی کہنے سننے والی چیز ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے زندگیوں میں۔ عزیز ہو، اس کا اگر کوئی مطلب نہیں نکلتا اور یہ ویسے ہی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے موقع پر جب مسلمان جنگ کر رہے ہوں اور دوسرے لوگ ان کی جانوں کے پیاسے اور بھوکے ہوں، ایسے موقع پر بھی مسلمان کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم اپنی 2 جماعت کر لو، 2 گروہ بنا لو، ایک گروہ ان سے لڑائی کرے، ان سے لڑے، جنگ کرے، اور دوسرا گروہ نماز ادا کرے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا گروہ جبکہ جان بالکل جانے کے دہانے پر ہے، ختم ہونے کے دہانے پر ہے، جان کا حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، سامنے تلواریں چل رہی ہیں، چند لوگ ہیں اور ان میں سے بھی اگر 2 حصے ہو جائیں گے، کچھ ہی لوگ سامنے بڑی تعداد سے اگر جنگ کریں تو ان کو ختم کر کے ان کی طرف حاوی ہونا کتنی بڑی آسان بات ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ان سے کہو صفیں بنائیں اور جماعت قائم کریں۔ نماز اگر ایسا چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تو صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راستے پہ سفر کر رہے تھے، رات ہوئی، تاریکی ہوئی، سونے کے لیے آرام کرنے کی ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہیں پر آرام کرنے لگے۔ 2 صحابیوں کو مقرر کر دیا کہ تم رات میں نگرانی کرو گے۔ دونوں میں مشورہ ہوا ایک کام کرتے ہیں، پہلے میں جگ لیتا ہوں، آپ سو لیجیے، پھر آپ سو لیجیے گا، اب میں سو لوں گا، آپ جگ لیجیے گا۔ اس طریقے سے دونوں کا مشورہ ہونے کے بعد ایک شخص ہو جاتا ہے، دوسرا نگرانی کر رہا ہے، ادھر ادھر سے کوئی حملہ تو نہیں کرنے والا ہے۔ جب وہ نگرانی اکیلا کر رہا ہے پورے قافلے کی، سوچ رہا ہے کیا کروں اکیلا، وہ شخص اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن طاق میں بیٹھا ہے۔ دشمن طاق میں بیٹھے رہنے کے بعد جب دشمن حملہ کر رہا ہے اور تیر پھینک رہا ہے تو تیر لگ رہی ہے اور تکلیف پڑ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس کے بعد بھی وہ نیت باندھے لوگوں کی طرف نہیں جا رہے۔ ایک بار ہوتا ہے، دوسرا بار ہوتا ہے، وہ پھر بھی نماز نہیں ختم کر رہے۔ بتائیے آپ اس طریقے سے اس نماز سے لگاؤ کو دیکھیں گے ان صحابہ کے ذریعے سے، اور پھر وہ صحابہ وہ تھے ایک بار اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر قحط سالی آئی ہوئی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کر دے۔ وہی صحابہ بیان کرتے ہیں اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے اس جگہ سے
से परेशान थे। आज मुसलमान परेशान हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन जज्बा रहमत में ना आए, असीसो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस मुसलमान के इस्लाम में कहीं ना कहीं कमी रही है। इस मुसलमान ने अपने इस्लाम में कहीं ना कहीं गुस्ताखी की है। अपने इस्लाम पर अमल करने के लिए इसने शायद रास्ता दूसरा इख्तियार कर लिया है। ये इस्लाम के नाम पर अपने मन को, अपनी ख्वाहिशात को शायद लेकर के आ गया है। इसने इस्लाम को इस्लाम के तरीके से नहीं जाना है। नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उन सहाबा का माबूद है वो हमारा भी माबूद है। जो उनके लिए रहमतों का नुज़ूल करता है वो हमारे लिए भी करता है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को मछली के पेट में सुनता है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करता है और उनको जब मछली के पेट से निकाल करके मछली को हुक्म देता है कि समुद्र के बाहर जाकर के छोड़ो, वहीं पे छोड़ दिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाई उनको मारने का और खत्म करने का प्लान बनाते हैं और गहरे कुएं में डालते हैं, वहां उनकी खुशी होती है और कहते हैं कि आज खत्म कर दिया। वहीं पर चंद वर्षों के बाद सामने बादशाह होता है तो यूसुफ की शक्ल में होता है और वही गरीब और फकीर होते हैं तो भाइयों की शक्ल में होते हैं। भाई पहचान नहीं पा रहे कि हमारा भाई है और भाई ने देख करके कहा तुमने अपने भाई के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। अजीजों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को कुएं में से निकाल करके तख्ते बादशाह पर लाने पर कादिर है। तो भला बताइए आज के मुसलमान की बीमारी को खत्म करने पर कादिर क्यों नहीं है? आज इंसान की परेशानी को खत्म करने पर कादिर क्यों नहीं है? लेकिन आज शायद हमने रब से मांगा नहीं है, उसकी तमाम चीजों को हमने समझा नहीं है। अजीजों, जरूरत इस बात की है हम अपने अंदर जज्बा ईमान पैदा करें, हम गुनाहों से बचें, हम दीन की तरफ आएं, शरीयत की तरफ आएं। ये तमाम चीजें बार बार सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे दिलों में जज्बा ईमानी पैदा हो जाए, हमारे दिलों में दीन और इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम दुनिया से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करें कि दुनिया हम कमा रहे हैं, दुनिया में सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीज होने से मौके पर याद रखना चाहिए इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और फैसले उसके पास से होते हैं किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको किस तरीके से मिलनी है। और अगर फैसले उसकी तरफ से हो रहे हैं तो हमारा मामला और हमारा हक ये बनता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने फैसले सही तरीके से करवाने। रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह हमें हकीकी इस्लाम का अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें परेशानियों से निजात अता फरमा दे। अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। मौला करीम जो गुनाह किए हैं उनको माफ़ फरमा